آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو تمام جہانوں کے لیے رحمت، ہدایت اور بشیر و نذیر بنا کر بھیجے گئے۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ مہینہ عربی تقویم کا 9واں مہینہ ہے، جسے رمضان المبارک کہا جاتا ہے، اور رمضان المبارک کا مہینہ کتاب اور سنت کے اندر بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے، برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کی قربت پانے کا مہینہ ہے اور تقوی اختیار کرنے کا مہینہ ہے۔ تو اس سلسلے میں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے اندر یعنی روزے کو فرض کیا ہے۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کیا ہے، اور ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا ہے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے۔ جو عربی لفظ کتبہ ہے، یہ قرآن کے اندر کل 4 معنوں میں مستعمل ہے، یعنی فرض کرنے کے معنی میں، اور بنانے کے معنی میں، یعنی کسی چیز کے بنانے کے معنی میں بھی استعمال ہوا ہے، اور فیصلہ کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا ہے، اور حکم کے معنی میں بھی استعمال کیا گیا۔ تو یہاں کتبہ یعنی فرض، تم پر فرض کیا گیا ہے روزے، کتب علیکم الصیام۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تم پر رمضان کے روزے فرض کیا گیا ہے۔ کیا اللہ نے کہا؟ اللہ نے کہا کہ تم پر روزے کو فرض کیا گیا ہے، جس طرح تم سے پہلے کی امتوں پر روزے کو فرض کیا گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو دیگر امتوں کے یہاں بھی فرض کیا، اور ان کے یہاں متعدد طریقے سے تھا، مگر امت محمدیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کو رمضان کے مہینے میں فرض کیا، اور یہ فرضیت شعبان 2 ہجری میں فرض کی گئی، یعنی 2 ہجری میں روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا۔ تو یہ جو لفظ روزہ استعمال ہوتا ہے، یہ فارسی کا لفظ ہے، عربی لفظ نہیں ہے۔ فارسی میں دن کے حصے کو روزہ کہتے ہیں، اور رات کے حصے کو شب یا شبانہ کہتے ہیں۔ یہ فارسی لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے روزہ، اس کا مطلب ہوا دن کا حصہ، روز سے، روز مطلب دن، تو روزہ کا مطلب ہوا دن کا حصہ، شب یا شبانہ کا مطلب ہوا رات کا حصہ۔ تو یہ فارسی لفظ ہے۔ تو یہاں ایک بات ہم لوگوں کو سمجھ لینی چاہیے کہ یہ عام طور پر سمجھنے سمجھانے کے لیے آدمی استعمال کر دیتا ہے، لیکن شریعت کے اندر جن عبادتوں کے نام عربی میں ہیں، ان کو عربی میں ہی استعمال کرنے سے پوری معنی و مفہوم سمجھ میں آتی ہے، اور وہ بات سمجھ میں آتا ہے۔ اب جیسے روزہ کا مطلب کیا ہوا؟ دن کا حصہ، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کے اندر استعمال کیا ہے، وہ لفظ استعمال کیا ہے سیام یا صوم۔ تو اب سیام اور صوم کے معنی کی طرف جب ہم غور کریں گے تو اس کا معنی معلوم ہے، اہل لغت نے لکھا کہ یہ پہلے پہل، جیسے ہر زبان کے اندر ایک خاصیت ہے اور ایک خصوصیت ہوتی ہے، اور اس کے الفاظ کی ایک تاریخ ہوتی ہے، ایک ارتقاء ہوتا ہے۔ تو روزے کا لفظ جو عربی میں سیام کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یہ پہلے پہل ایک ایسے درخت کے لیے استعمال کیا گیا جو ایک درخت ہے اور وہ دیکھنے میں انسانوں جیسا نظر آتا ہے، اس کے پھل جو ہے بڑے بڑے اور یعنی سانپ کی طرح ہنی، اس طرح کی ایک درخت، اس کی شکل کو عربی زبان میں سیام کے لفظ سے تعبیر کیا گیا۔ اس لیے تعبیر کیا گیا کہ وہ ایک مرتبہ اپنے بلندی پر آ جاتا ہے تو اس کے بعد سے اس میں کسی طرح کی کوئی بڑھوتری نہیں ہوتی ہے، وہ جوں کا توں ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے، اس سے اوپر وہ نہیں جاتا ہے، اس کے اندر اب وہ کوئی تبدیلی، کوئی نشو و نما نہیں ہوتی۔ تو اس درخت کو صوم کا لفظ استعمال کیا گیا، بنی حذیل
جو عربی ایک قبیلہ ہے، اس نے اس درخت کا نام سوم رکھا۔ تو چونکہ اس میں اب یہ معنوی معنی کنایتاً معنی لینے کے بعد یہ بنا کہ یعنی کسی چیز کا اپنی جگہ پر منوان ٹھہر جانا، رک جانا۔ تو اس لیے اہل لغت نے کہا کہ سوم کا کنایتاً معنی کیا ہے؟ ہر ایک چیز کا اپنی جگہ پر ٹھہر جانا، رک جانا یا روک دیا جانا۔ تو یہ اس کا معنی ہو گیا۔ شرعی معنی میں یہی بات ہے کہ یعنی صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک مخصوص وقت میں، مخصوص دن میں، مخصوص حالات میں کھانے پینے سے رک جانے کا نام کیا ہے؟ صوم ہے، یعنی رک جانا۔ اس کے علاوہ بھی عربی زبان میں جیسے سورج جب بلندی پر آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں سامن نہار، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دن نے روزہ رکھا، مطلب یہ ہوا کہ سورج ایک جگہ آ کر ٹھہر گئی۔ اسی طرح جب گھوڑا اپنے استبل میں جوں کا توں پڑا رہتا ہے، کچھ نہیں کرتا، کچھ کھاتا پیتا نہیں ہے، یعنی کسی طرح کی کوئی حرکت نہیں اس میں ہوتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں سامل خیل عربی زبان میں۔ تو سامل خیل کا مطلب اب کیا کریں گے؟ گھوڑے نے سیام کیا، یعنی گھوڑا ایک مخصوص حالت پر ٹھہر گیا، تو یہ چیز اس کا معنی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھوڑے نے روزہ رکھا، یہ معنی نہیں ہو۔ تو روزہ تو اس طرح سے، نماز، اس طرح کی بہت ساری اصطلاحات ہے، خدا، یہ سب ٹھیک ہے اپنے سمجھنے سمجھانے کے لیے، لیکن بہتر لفظ ہے کہ آپ اللہ کہیں، آپ صلاۃ کہیں، آپ صیام کہیں، آپ زکوٰۃ کہیں، یہی اس کے الفاظ ہیں، کیونکہ اس میں جو معنی و مفہوم رکھا گیا ہے وہ آپ کو کسی اور زبان میں اس کا ٹرانسلیٹنگ کیجئے گا تو نہیں ملے گا۔ تو یہ ہے عربی کی ایک خاصیت۔ اب سوم کا جو لفظ ہے تو اب یہ ہے کہ یہ ایک درخت کے لیے ہے، تو اب اس سے اگر ہم کنایتاً دیکھیں کہ آپ ایک درخت کو اگر اس کے چمڑے کو اداریں، اس کے پتے کو اداریں، اس میں سے کچھ چیز توڑ لیں، تو وہ آپ سے کوئی مزاحمت نہیں کرتا ہے، کوئی اختلاف، کوئی جھگڑا نہیں کرتا ہے۔ تو اسی لیے یہ بھی کہا گیا کہ روزے دار جو صوم ہے، صائم ہے، اس کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ جب اس سے کوئی لڑائی جھگڑا کرے تو وہ کہے کہ میں روزے سے ہوں، میں صائم ہوں۔ اسی طرح سے وہ ان تکلیفات پر صبر کرے، یعنی بھوک پیاس کی تکلیف پر، کوئی اسے برا بھلا کہے، کوئی مارے، تو اس پر وہ کیا کرے؟ صبر کرے۔ تو یہ سارے مفہوم اس لفظ میں موجود ہے، لیکن لفظ روزہ میں نہیں۔ روزہ تو مطلب ہوا دن کا حصہ۔ تو یہ ایک بہت بڑی مطلب عربی زبان کی خاصیت ہے، بلاغت ہے، جو ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ایمان والوں پر صیام کو فرض کیا جیسے اس سے پہلے کے لوگوں پر کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کر سکو۔ تو اللہ کا تقوی یہ بہت بڑی چیز ہے۔ تقوی کا کیا معنی و مفہوم ہے یہ ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ تقوی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر وہ چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے اس سے بچنا، اس کی حرمت کو پامال نہیں کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا، گناہ کے کاموں سے حتی المقدور اپنے آپ کو بچانا، یعنی اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ تو یہ تقوی ہے، اللہ کے حدود کو پامال نہیں کرنا، اللہ نے جیسا کہا ہے اس اعتبار سے پوری طرح سے عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ جب اللہ کا تقوی آپ اختیار کریں گے تو اس میں آپ کے کیا فوائد ہوں گے؟ جو جھوٹ ہے، چوری ہے، غیبت ہے، چغلی ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزوں سے آپ اپنے آپ کو نجات دے سکتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں روزے دار کے لیے بھی مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو بہت سارے ایسے روزے دار ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ بہت سارے روزے دار ایسے ہیں جن کو قیام کے علاوہ یعنی رات بھر جگنے کے علاوہ اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کا زندگی جو ہے وہ پہلے ہی کی طرح ہے، عام لیول میں جی رہے ہیں۔ روزہ ہیں مگر جھوٹ بول رہے ہیں، روزہ ہیں مگر غیبت کر رہے ہیں، روزہ ہیں مگر چغلی کر رہے ہیں، روزہ ہیں مگر دیگر واہیات کے کام میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ ایک روزے دار کو ان کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا ہے۔
اسی لیے لفظ صوم استعمال کیا گیا، ورنہ عربی میں رک جانے کے لیے امساک کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے۔ عربی میں کسی کام سے رک جانے کے لیے امساک کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، ممسک یعنی رک جاؤ۔ تو یہ کیوں اللہ نے صوم کہا؟ اس لیے کہ وہ بالکل، یعنی آپ اپنے ایکٹیویٹی کو جو عام دنوں میں رکھتے ہیں اس کو آپ کو بالکل ختم کر دینا ہے، تب جا کر آپ کا روزہ اللہ کے نزدیک مقبول ہوگا اور آپ کو روزے کا فائدہ پہنچے گا۔ تو اس حدیث کی روشنی میں آپ کو غور کرنی چاہیے کہ آپ کے روزے کام کے لائق ہوئے ہیں کہ نہیں۔ آپ نے جو روزے اپنے تک رکھے، اب تک جو 12-13 روزے ہو گئے، تو اس میں آپ کو غور کیجئے کہ آپ کا اس 13 روزہ کے اندر کتنے روزے اس طرح کے ہوئے جس طرح کی شریعت نے آپ کو کہا۔ اگر نہیں ہوا ہے تو اب بھی موقع ہے آپ اس کی اصلاح کریں، کیونکہ یہ رمضان کا روزہ یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے۔ آپ رمضان کے روزے کے متعلق بہت ساری حدیثیں سنتے ہیں، لیکن اس میں سب سے زبردست جو بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی وہ یہ کہ من صام رمضانا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور جو اس کو حاصل کر لیا در حقیقت اس کا روزہ اللہ کے یہاں مقبول ہو گیا اور وہ کامیاب ہو گیا۔ اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے رمضان کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا، جس نے رمضان کے روزے کو ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے گئے۔ تو ایمان کا مطلب کہ ہم یہ بات مان لیں، ایمان لائیں کہ اللہ نے اس کو ہم پر فرض کیا ہے، اور احتساب کا مطلب ہوا کہ یہ عربی اور اردو دونوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ احتساب کا مطلب ہوتا ہے اپنا محاسبہ کرنا، اپنے اندر کی اچھائی اور برائی، کمی اور بیشی، عیب اور خوبی کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اس کی اصلاح کرنا، اور اس اصلاح کی وجہ یہ ہو کہ ہم اگر اس کام کو کر رہے ہیں، اس سے اگر ہم اپنے آپ کو روک لیں گے تو اچھے عادت کو اختیار کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اس پر ہم کو ثواب دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جس نے رمضان کے روزے کو ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھا، گویا اس نے اپنے پچھلے تمام گناہ اللہ سے بخشوا لیے۔ اسی طرح اس کے اندر ہم لوگ تراویح پڑھتے ہیں، قیام اللیل کرتے ہیں، اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو رمضان کا قیام ایمان اور احتساب کے ساتھ کرتا ہے اس کا کیا ہے؟ پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو ہم مسلمانوں کو معلوم ہونی چاہیے اور اس کے مطابق عمل کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ مقدس میں اپنے کلام یعنی قرآن مجید کو نازل کیا۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اس سے پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے انبیاء آئے ان کو جو کتاب اور صحیفے دیے، اللہ نے اس کے لیے رمضان کے مہینے کو، اس کی راتوں کو چنا، اس میں قرآن کو شب قدر کے لیے مخصوص کیا، اور شب قدر کی رات کو قرآن کا نزول شروع ہوا۔ تو یہ قرآن رمضان کے مہینے میں نازل کیا گیا جو انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے۔ اس کے اندر ہمارے لیے بہت سارے فوائد ہیں۔ جب ہم قرآن کو پڑھیں گے اور اس کے معنی و مفہوم کو سمجھیں گے تو ہمیں بہت کچھ معلوم ہوگا، بہت ساری ہماری گندگیاں، ہمارے معاشرے کی برائیاں، ہمارے اندر جو غلط فہمیاں ہیں وہ ساری چیزیں دور ہوں گی۔ تو یہ وہ مہینہ ہے جس میں زیادہ سے زیادہ ہم قرآن کی تلاوت کریں۔ قرآن کی تلاوت کا مقصد یہ ہو کہ ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اس کی تلاوت پر ہمیں ثواب ملے گا، اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو باتیں بتائی اس کو جہاں تک ممکن ہو سکے اپنی زندگی میں لائیں۔ تو یہ قرآن کے مطالعے کا فائدہ ہے، اور قرآن عام دنوں میں بھی پڑھا جاتا ہے اور پڑھنا چاہیے، لیکن ہمارے اسلاف صحابہ کرام رمضان کے دنوں میں خصوصی اہتمام کرتے تھے قرآن پڑھنے کا،
یعنی زیادہ سے زیادہ قرآن کی قرأت کرتے تھے، ثواب کی نیت سے بھی، عمل کرنے کی نیت سے بھی، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے اعتبار سے۔ آج افسوس ہے اور یہ یعنی بڑی المیہ اور دکھ کی بات ہے کہ ہم مسلمان کہتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں، لیکن ہم کو قرآن کے متعلق بنیادی باتیں نہیں معلوم کہ قرآن کی کتنی صورتیں ہیں، قرآن کس پر نازل ہوا، قرآن کتنے راتوں میں نازل ہوا، اس طرح کی جو کچھ بنیادی باتیں ہیں جس کو جنرل نالج کہا جا سکتا ہے، یہ نہیں معلوم ہے۔ تو یہ الگ بات ہے کہ اب ہم قرآن کو پڑھیں، اس کے اندر گہرائی میں جائیں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ یہ تدبر، یہ غور و فکر ہم نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ساری چیزوں کا تذکرہ کیا ہے جس سے انسان ہدایت حاصل کر سکے، اللہ کی معرفت کو پہچان سکے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بتایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ رمضان یہ ماہ احتساب ہے، ماہ قرآن ہے، اس کو آپ اپنی احتساب کا ذریعہ بنائیں، اپنے اچھائی اپنی برائیوں کو ٹٹولیں، دیکھیں جو کمی بیشی ہے اس کی اصلاح کی کوشش کریں اور اللہ کے نزدیک امید یعنی ثواب کی امید کریں، کیونکہ روزہ یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حدیث قدسی کے اندر یعنی اللہ کہتا ہے کہ ابن آدم کے جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کا ثواب متعین ہے، 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے پڑھا کر، سوائے روزہ کے۔ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی جانتا ہوں کہ اس کا کتنا بدلہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ثواب کو بھی مخفی رکھا ہے، یعنی اس کا ثواب نہیں بتایا گیا ہے کہ کتنا ملے گا۔ تو سوچئے کتنی بڑی یہ عبادت ہے۔ پھر تقویٰ کا ذریعہ اس لیے بھی ہے کہ آپ جو دیگر اعمال کرتے ہیں اس میں لوگوں کا دیکھنا اور سمجھنا شامل ہوتا ہے، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں آپ کسی کو دکھا کر ثابت نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ روزے سے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ آپ اگر نماز پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ چلیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نہیں پڑھیں گے تو معلوم ہو جائے گا کہ نمازی نہیں، لیکن آپ روزہ ہیں کہ نہیں ہیں یہ کسی کو نہیں پتہ چلے گا جب تک کہ آپ بتائیں گے نہیں، کیونکہ آپ کا روزہ کھانے پینے سے، شہوات سے، دیگر چیزوں سے روکا گیا ہے۔ تو یہ آپ چھپ کے بھی تو کر سکتے ہیں اور ظاہرتاً بھی کر سکتے ہیں، تو ظاہرتاً کریں گے تو معلوم ہو جائے گا اور چھپ کر کریں گے تو کسی کو معلوم نہیں ہوگا مگر اللہ کو معلوم ہو جائے گا۔ تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو ایک اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز کی صورت میں رہتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو اس لیے بھی یہ تقویٰ کا ذریعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو صیام کی بات کہی مطلق، تو یہ فرض روزے کی بات کہی ہے، ورنہ شریعت میں اور طرح سے روزے کو بھی رکھنے کو کہا گیا ہے جس کی کل قسمیں 5 بنتی ہے، یعنی فرض روزہ اور قضا کا روزہ۔ فرض روزہ، اس کے بعد قضا کا روزہ، یعنی جو فرض روزے میں سے آپ سے چھوٹ جائے شرعی عذر کی بنیاد پر، غیر شرعی عذر پر نہیں، شرعی عذر کی بنیاد پر اگر آپ سے فرض روزے چھوٹ رہے ہیں تو آپ کو ان روزوں کی قضا ادا کرنا ہے۔ تو یہ روزے کی دوسری قسم ہوئی۔ تیسری قسم ہے کفارہ کا روزہ، اور چوتھی قسم ہے یعنی نظر یعنی منت کا روزہ، کسی نے منت مانا تو اس کا وہ روزہ یا نماز کا منت مانا ہے تو یہ، اور پانچویں قسم ہے نفلی روزہ۔ اب نفلی روزے میں کئی ایک روزہ ہے، جیسے عاشورہ کا روزہ ہے، ایام 20 کا روزہ ہے، حرمت والے مہینوں کا روزہ ہے، سوموار اور جمعرات کا روزہ ہے، شعبان کا روزہ ہے، شوال کا روزہ ہے۔ یہ سب نفلی روزے ہیں، یہ سب نفلی روزے ہیں۔ تو یہ فرض روزے کی قضا جو ہے یہ شرعی عذر کی بنیاد پر متعین کیا گیا ہے، جیسا کہ نماز کے متعلق بھی یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے، علماء نے اس پر فتویٰ دیا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا روزہ اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کا روزہ رکھنا اللہ کے بارگاہ میں مقبول نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ نماز اور روزہ یہ اسلام کے اندر ایک بہت ہی زبردست عبادت ہے، اتنی بڑی عبادت ہے کہ توحید کے بعد نماز اور روزہ ایک ایسا عمل ہے جس کو شریعت کے اندر رہتے ہوئے ہر مسلمان، خواہ وہ امیر ہو یا غریب، برابر رکھ سکتا ہے، برابر اس کام کو کر سکتا ہے۔
حالانکہ زکوٰۃ امیروں پر ہے، حج ان لوگوں پر ہے جن کے پاس حج کے آنے جانے کا خرچہ ہے، لیکن نماز کس پر ہے؟ امیروں پر، غریبوں پر، بچوں پر، بوڑھوں پر، نوجوانوں پر، کس پر ہے؟ روزہ کس پر ہے؟ مالداروں پر، غریبوں پر نہیں۔ روزہ اور نماز یہ اسلام کے ارکان میں سے ایک ایسا رکن ہے جو من جملے 7 سال کے اوپر سے تمام افراد پر ہے۔ 7 سال ہو جانے کے بعد سے، یہ الگ بات ہے کہ علماء نے یہ بھی کہا ہے کہ روزہ ان لوگوں پر ہے جو بلوغت کو پہنچ جائے، یہ الگ بات ہے، لیکن بچپنے سے یعنی 7 سال کے جب آپ ہو جاتے ہیں مرد یا عورت، تو ان پر اسلام کے تمام احکام لاگو ہو جاتے ہیں سوائے حج کے، اس لیے کہ حج میں خرچے کی بات کہی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک 7 سال کا بچہ خرچہ کے لائق نہیں ہوا ہے، وہ کما نہیں رہا ہے، تو اس لیے وہ جب اس لائق ہو جائے اور اس کے بعد پھر اس لائق ہو جائے کہ وہ جا اور آ سکتا ہے۔ کمانے کے بعد ہی حج نہیں ہے، کمانے لگے آپ، کوئی کام کرنے لگے، تبھی آپ پر حج فرض نہیں ہو گیا۔ حج کب فرض ہوگا؟ جب آپ اس کی استطاعت رکھیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں وَتَحِجِّ الْبَيْتَ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، حج اس پر فرض ہے جو اس گھر تک جائے اور آئے، اتنا کا وہ خرچہ رکھتا ہے اور اس کے بیلنس میں، اس کے کمی میں، اس کے آمدنی میں کوئی کمی نہیں ہوگی، تو اس پر ایک حج فرض ہے۔ اور جب وہ اس لائق ہو جائے تو اس کو پہلی فرصت میں اللہ کے گھر کا زیارت کرنی چاہیے، حج کرنی چاہیے، اجمیر کا نہیں، اللہ کے گھر کا۔ کیا کرنا چاہیے؟ حج کرنی چاہیے۔ تو اسلام کا یہ ایک ایسا رکن ہے نماز اور روزہ کہ یہ امیر غریب چھوٹے بڑے سب پر، صحابہ کرام اپنے بچوں سے روزہ رکھواتے تھے۔ جب بچے پریشان کرتے تھے، بھوک لگتی تھی ان کو، تو ان کو وہ کھلونے دے دیا کرتے تھے تاکہ وہ کھیلیں۔ صحیح بخاری اور مسلم، مصنف ابن شیبہ، تقریباً حدیث کی تمام کتابوں میں یہ چیپٹر موجود ہے۔ تو یہ بھی ایک ماں باپ کی تربیت کا ایک طریقہ ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کی کیسے تربیت کر رہے ہیں یہ ہمیں دیکھنا چاہیے، اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ ہم میں سے کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچے کو 7 سال کے پہنچ جانے کے بعد ان کو روزہ اور نماز کے لیے سخت تاکید کرتے ہیں؟ نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ وہ خود اس کام پر عمل پیرا نہیں ہے، خود وہ اس کام کو نہیں کر رہے ہیں، تو اپنے بچوں کو کیسے اس کام کے لیے وہ ابھاریں گے؟ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جو صحابہ کرام کے عمل سے ثابت ہے، اور ہم اپنے بچوں کو خوف دلاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں روزہ نہ رکھو ورنہ تمہارے پھیپھڑے سوکھ جائیں گے۔ ارے پھیپھڑے سوکھنے والے ہوں گے تو ایسے بھی کسی بیماری سے سوکھ جائیں گے، مگر اللہ کے راستے میں اگر پھیپھڑے سوکھ رہے ہیں تو یہ تو اللہ کے یہاں اجر کے باعث ہوا۔ اب وہ ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کے راہ میں ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ تو ایمان ہے، اور ہم اپنے بیٹے اور بچے اور بچیوں کو پھیپھڑے سوکھ جانے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھنے دے رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارا اللہ پر ایمان ہے۔ تو یہ ایمان کی بات ہے کہ آپ کا ایمان اللہ کے تعلق سے کتنا مضبوط ہے، یہ سوچنے اور غور کرنے کی بات ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی بات کہ علماء نے یہ بات صراحت کے ساتھ کہی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا ہے اس کو روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس لیے کہ نماز اور روزہ کے متعلق حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر شرعی عذر کے، شرعی عذر کیا بتائی گئی ہے؟ شرعی عذر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ مسافر ہیں یا مریض ہیں، اب مریض کی بھی کئی ایک کنڈیشن ہوتی ہے، ایک ایسا مریض جو 2 دنوں کے لیے ہے، اور ایک ایسا مریض جس کی کچھ دن تک ٹریٹمنٹ چلے گی، اور ایک ایسا مریض ہوتا ہے جو دائم المریض ہے، ڈاکٹروں نے اب کہہ دیا ہے کہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، بس یہ جو دوائیں ہیں یہی کھاتا رہے، اور لیکن اس کو دن بھر میں 24 گھنٹے میں 4-5 وقت دوا کھاتے رہنا ہوگا، تبھی اس کو امید ہے کہ کچھ دن چلا جائے۔ تو یہ 3 طرح کے مریض ہوئے۔ تو پہلے مریض کے لیے وہ وہی ہے کہ قضا کرے گا، دوسرے مریض کے لیے بھی قضا ہے، اور تیسرے مریض کے لیے فدیہ ہے۔
تیسرے مریض کے لیے جو دائم المریض ہے وہ کیا کرے گا؟ رمضان کے دنوں میں یا تو 30 یا 29 دن کا کھانا ایک آدمی کو کھلا دے یا پھر 30 یا 29 آدمیوں کو کھلا دے ایک مرتبہ. یہ دونوں صورت اس کو بتائی گئی ہے. تو یہ ایک فدیہ ہے جو اس کو نکالنا ہے. تو یہاں جو بتایا گیا کہ روزے کو شرعی عذر، تو شرعی عذر میں مسافر ہونا ہے، ہم سفر پہ ہیں نہیں رکھ سکتے ہیں، دوسرے دنوں میں رکھیں گے. مریض کی یہ کنڈیشن ہے، اس میں جو آپ کو ہے اس آپ اعتبار سے کریں گے. اس کے علاوہ اور کوئی شرعی عذر نہیں ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھیں، اور کوئی شرعی عذر نہیں بتایا گیا کہ جس میں آپ کو روزہ نہیں رکھنا ہے. عورتوں کے لیے ہے کہ وہ حیض اور نفاس کی حالت میں ہیں تو ان پر روزہ معاف نہیں ہے، قضا ہے. نماز معاف ہے لیکن روزے کی قضا ہے. اسی طرح سے اگر وہ مرضیاں ہیں یعنی دودھ پلانے والی ہیں یا پیگننسی کی حالت میں ہیں تو ان کے لیے رخصت دیا گیا ہے کہ اگر وہ اس صورت میں کمزوری محسوس نہ کریں اور اپنے اندر اتنا انرجی رکھتی ہیں کہ وہ روزہ رکھ لے جائیں گی تو وہ روزہ رکھیں، اور اگر ان کو اس سے پریشانی ہوگی یا وہ اس کے لائق نہیں اپنے آپ کو محسوس کر رہی ہیں تو وہ پھر قضا کریں گی. یعنی دودھ پلانے کی مدت ختم ہوگی، پیگننسی کی مدت ختم ہوگی تو اس کے بعد اس روزے کی وہ قضا کریں گی. نماز تو اس صورت میں ان کو پڑھنا ہے، صرف حیض اور نفاس کی صورت میں نماز نہیں پڑھنا ہے اور وہ نماز معاف کر دیا گیا ہے. لیکن روزہ کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا گیا ہے، اس کی قضا دی گئی، دوسرے مہینے میں اس کو رکھنا ہے. تو اب حدیث یہ بتاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے رمضان کے روزے کو بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دیا، ترک کر دیا، رمضان کے فرض روزے کو بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دیا، نہیں رکھا، تو وہ پوری زندگی اس روزے کی قضا کرے گا تو اس کے طرف سے قبول نہیں کی جائے گی. بخاری مسلم اور بھی حدیث کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. تو یہ کتنی بڑی وعید سنائی گئی ہے کہ بغیر شرعی عذر کے اگر آپ رمضان کے فرض روزے میں سے کسی بھی ایک روزے کو چھوڑ دے رہے ہیں، 30 یا 29 میں سے کسی بھی ایک روزے کو چھوڑ دے رہے ہیں، تو پوری زندگی اس ایک روزے کی قضا آپ اللہ کے بارگاہ میں ادا کریں گے. اللہ کے یہاں وہ مقبول نہیں ہے، اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا. تو ہے نا، یہ بہت بڑی عبرت والی بات ہے اور بہت بڑا آپ نے گناہ کیا اگر آپ بغیر شرعی عذر کے روزہ چھوڑ رہے ہیں تو. اور آخرت میں اس کی سزا بھی ہے کہ آپ کے سر کو پتھروں سے کچلا جائے گا، جو آپ سے وسلم نے معراج کی رات آپ کو دکھایا گیا. تو یہ ایک بہت بڑی بات کہی گئی ہے جس سے ہم مسلمانوں کی اکثریت غافل ہے. ہم مسلمان کیا کرتے ہیں، جب چاند ہونے کی خبر ملتی ہے تو ایسے مسجد میں کھڑا ہو جاتے ہیں. کس لیے کھڑا ہوتے ہیں؟ سچ بولیے گا، کس لیے کھڑا ہوتے ہیں؟ جب رمضان کی چاند کا خبر ہوتی ہے کہ رمضان کا چاند ہو چکا ہے، اب آپ لوگ کل سے روزہ رکھیں گے، آج سحری کھائیں گے، تو لوگ اس رات کو آتے ہیں. کس لیے آتے ہیں؟ پوچھ رہے ہیں آپ لوگوں سے، کس لیے آتے ہیں؟ تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں. کیا پڑھنے کے لیے آتے ہیں؟ تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں. 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے ہیں. کیا پڑھنے آتے ہیں؟ تراویح پڑھنے کے لیے آتے ہیں، جو کہ آپ پر نفل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے 3 دن پڑھایا اور اس کے بعد اس کو اسی ڈر سے ترک کر دیا کہ کہیں تم پر فرض نہ کر دیا جائے. اور آج کی جاہل مسلمان اس کو فرض سمجھ کر اور اس کے لیے آتی ہے مگر 5 وقت کے نماز سے پیچھے رہتی ہے. یہ ہم مسلمانوں کی تعلیمی لیاقت، ویل ایجوکیٹڈ مسلمان ہیں ہم لوگ، ہے کہ نہیں؟ ہمارا بیٹا انجینئر ہے، ہماری بیٹی بالسٹر ہے، فلانا کچھ ہے، فلانا کچھ ہے، اور کتاب و سنت کا علم تو ذرہ برابر بھی نہیں ہے. تو کون مسلمان ہے؟ کون مسلمان ہے؟ مسلمان تو وہ ہے جو پہلے قرآن اور سنت کا علم حاصل کرتا ہے، پہلے اپنے عقیدے کو درست کرتا ہے، اپنے دینی ضروریات کو سیکھتا ہے، اس کے بعد دنیا کی طرف بڑھتا ہے. دنیا کی طرف وہ اندھے کیڑے کی طرف بڑھے گا
تو دنیا تو اسے گمراہ کر کے رکھ دے گی. اس کے پاس پیمانہ کیا ہوگا جس سے وہ ہدایت پر رہے گا, جس سے وہ دنیا کے چکا چوتھ میں گمراہ نہیں ہو؟ اس کے پاس پیمانہ کیا ہے؟ وہی انگلش بھاشا, ہندی بھاشا ہے کہ نہیں؟ تو قرآن کا بھی علم لیجئے, شریعت کا علم لیجئے, جس سے آپ دنیا میں اچھے ایماندار طریقے سے آپ اپنے کام کو کر سکتے ہیں. آپ اسلام کا جب مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اسلام نے آپ کو تجارت کا بھی طریقہ سکھایا ہے, اسلام نے آپ کو طبابت کا بھی طریقہ سکھایا ہے, یعنی ڈاکٹری کیسے کی جائے. اسلام نے آپ کو انجینئرنگ کا بھی طریقہ سکھلایا ہے. سب کچھ حدیث میں اور قرآن میں موجود ہے, صرف پڑھنے کی اور سمجھنے کی دیر ہے. اسلام نے آپ کو حساب بھی سکھایا ہے, اسلام نے آپ کو بیلنس جمع کرنے اور اس کے خرچ کرنے کا طریقہ بھی سکھایا ہے. تبھی تو سوال ہوگا کہ تم نے جو مال کمایا کس طریقے سے کمایا اور کہاں خرچ کیا, اپنے عمر کو کس کام میں لگایا. یہ جو سوال آخرت میں ہوں گے اسی بنیاد پر بھی تو یہ بات بہت سختی سے بتائی گئی کہ جو روزے کو, فرض روزے کو بغیر کسی شرعی عذر کے چھوڑ دے تو پوری زندگی اس کی قضا کرے, ادا نہیں کی جائے گی, یعنی اس کے طرف سے اس بات کو نہیں قبول کی جائے گی. اور اسی طرح سے یہ بات بھی حدیث کے اندر موجود ہے کہ جو شخص فرض نمازوں میں سے کسی نماز کو بغیر کسی شرعی عذر کے قضا کر دیتا ہے, فرض نمازوں میں سے کسی نماز کو بغیر شرعی عذر کے قضا کر دیتا ہے تو وہ کافروں اور مشرکوں جیسا عمل کرتا ہے, اور اس کی قضا بھی پوری زندگی اس کی طرف سے ادا قبول نہیں کی جائے گی. کیا ہوگا؟ فرض نماز اگر آپ بغیر شرعی عذر کے, شرعی عذر میں کیا ہے کہ آپ کسی چیز میں مصروف ہیں, آپ اتنے بیمار ہیں کہ مسجد کی طرف نہیں آ سکتے ہیں, یا آپ اتنے بیمار ہیں کہ بار بار بے ہوش ہو جا رہے ہیں, آپ کو ہوش نہیں ہے, یا اور بھی دیگر پریشانیاں جو آپ بتائیں وہ نہیں, جو شریعت نے متعین کر دیا. جیسے کہ اتنی زیادہ بارش ہو رہی ہے کہ آپ اپنے گھر سے نکل کر مسجد تک نہیں آ پا رہے ہیں. ان صورتوں میں, یا پھر آپ مسجد تک جائیں گے تو آپ کے جان کا خطرہ ہے, ان صورتوں میں آپ پر فرض نماز کیا ہے, شرعی عذر رکھی گئی ہے. اس کے علاوہ شرعی عذر نہیں ہے. ٹانگ میں درد ہے, ماتھے میں درد ہے, سر گھوم رہا ہے, ان سب کو شرعی عذر قبول نہیں کیا گیا ہے. یہ سب شرعی عذر نہیں ہے. وقت نہیں ملتا ہے, بڑے کاروباری ہیں, یہ سب شرعی عذر نہیں ہے نماز کے لیے. آپ جہاں ہیں وہاں نماز قائم کریں, آپ جہاں ہیں وہاں ہیں وہیں نماز قائم کریں. اس کی بھی آپ کو طریقہ بتایا گیا. کیا بتایا گیا؟ کہ اگر آپ گھر میں ہیں اور مسجد کی اذان آپ سن رہے ہیں, اور مسجد کی اذان سننے کے بعد آپ اس نماز کو گھر میں ہی پڑھ لے رہے ہیں, تو آپ کی نماز باطل ہے. حرام ہے کہ آپ فرض نماز کو گھر میں پڑھیں اذان سننے کے بعد. معلوم ہوئی؟ یہ حدیث ہے. اس پر میں نے یہ نہیں ہے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ کہا, امام شافعی نے یہ کہا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح الفاظ ہیں. کیا صریح الفاظ ہیں؟ کہ فرض نماز کو مسجد کی اذان سننے کے بعد اگر کوئی مسجد میں آ کر اس کو ادا نہیں کر رہا ہے تو اس کی وہ نماز قابل قبول نہیں ہے, وہ حرام کام کر رہا ہے, گناہ کا کام کر رہا ہے. دوسری بات یہ بتا دی گئی کہ وہ سوچا کہ اچھا ٹھیک ہے ابھی تو اذان ہوئی ہے, پڑھیں گے, تھوڑا آرام کر لیں, اور اس آرام کے چکر میں نماز مسجد کی ختم ہو گئی, یہاں تک کہ اس نماز کا وقت بھی ختم ہو گیا, وہ نماز اس کے لیے قضا ہو گئی. تو اب وہ اٹھ کر کے اس نماز کی ادائیگی کرے گا تو وہ قضا اس کی قبول نہیں کی جائے گی. اور ہم لوگوں نے کیا نکالا ہے؟ شارٹ کٹ طریقہ. کیا نکالا ہے؟ قضائے عمری. یعنی آپ کے باپ کے گھر کی شریعت ہے, جو اللہ تعالیٰ قضائے عمری ادا کیجئے گا تو لے لے گا, ہے کہ نہیں؟ نانی کا گھر ہے, بچہ لوگ نانی کے گھر جاتے ہیں تو نانی کے گھر ہے نماز پڑھنا, اسی لیے آپ نانی کے گھر چلے جائیے گا تو قضائے عمری ہو جائے گا. جب اللہ نے کہہ دیا, اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ آپ خواہ مخواہ نماز کو ضائع کیے ہیں تو آپ پوری زندگی اس کی ادا کریے گا تو آپ سے قبول نہیں کیا جائے گا. دوسری بات یہ حدیث کے متعلق بتا دی گئی ہے نماز کے متعلق کہ آپ فرض نماز کو آ کر پڑھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اندھے نابینا صحابی کو اس کی اجازت نہیں دی.
ہم لوگ تو الحمدللہ آنکھ والے ہیں، تندرست بھی ہیں، ہمارے پاس آج موجودہ دور میں تیز رفتار سواریاں بھی موجود ہیں۔ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی شکایت کی، اپنی پریشانی کو بیان کیا۔ کہا اللہ کے رسول میں 5 وقت نماز پڑھنے آتا ہوں اور میں نابینا ہوں، میرا کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو مجھ کو لے کر آئے۔ 5 وقت مطلب سمجھ رہے ہیں نا، 3 نمازیں اندھیرے میں ہوتی ہیں، 3 نماز اندھیرے میں ہوتا ہے، فجر کا، مغرب کا، عشاء کا، 2 نماز تو اجالے میں ہوتا ہے۔ لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں 5 نماز آ کر مسجد نبوی میں ادا کرتا ہوں، میرا کوئی ایسا ساتھی نہیں جو مجھ کو لے کر آئے، راستے میں پریشانی ہوتی ہے، تو آپ مجھے اس بات کی اجازت دے دیں کہ میں 5 نماز گھر پر پڑھ لوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں اس بات کی اجازت ہے۔ ابھی وہ جا ہی رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کی اور آپ نے ان کو فوراً اسی وقت بلایا اور کہا کہ ابھی ابھی مجھ پر یہ بات واضح کی گئی، وحی آئی کہ جو شخص اذان کو سنے تو یہ بتاؤ کہ تم اپنے گھر میں مسجد نبوی کی اذان سنتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں اذان سنائی دیتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تب تمہارے لیے مناسب نہیں ہے یا حرام ہے کہ تم گھر میں پڑھو، تمہارے لیے بہتر ہے کہ مسجد میں آؤ، تمہارے لیے بہتر ہے کہ مسجد میں آؤ اور نماز کو پڑھو۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ سعودی نہیں ہے، آپ دکان کھول کر آئیں گے، کسٹمر ہے تو کچھ چوری ہو جائے گا، تو آپ کو اب یہ بھی رخصت دیا گیا کہ آپ دکان میں ہی پڑھ لیں، آپ دکان میں ہی ایک جگہ میں پڑھ لیں، آپ کے لیے رخصت دی گئی ہے۔ امت محمدیہ کے لیے یہ رخصت اور فضیلت دی گئی کہ پورے روئے زمین کو مسجد بنا دی گئی ہے الا حمام اور قبرستان کے، اور یہ امت محمدیہ کیا کرتی ہے، ساری جگہوں کو ویران کر دیتی ہے اور قبرستان میں حمام میں نماز پڑھتی ہے کہ نہیں؟ قبرستان 15 شعبان کو قبرستان میں نماز پڑھتی ہے۔ کیا کہا حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ پورے روئے زمین پر نماز پڑھو سوائے قبرستان اور حمام کے، اور ہم کیا کرتے ہیں، کہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں مگر قبرستان اور حمام۔ اس دور کے منافقین اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے نماز پڑھتے تھے، کیونکہ صحابہ کرام کے درمیان یہ بات موجود تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ ایک آدمی کے درمیان فرق کرنے والی چیز کہ ایک آدمی کافر ہے یا مشرک ہے یا مسلمان ہے، اس کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ یہ صحیح مسلم اور بخاری اور بھی حدیث کی کتابوں میں حدیث ہے، کیا ہے کہ ایک آدمی کے درمیان اور اسلام، شرک اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی بارڈر لائن کیا ہے، الصلاۃ، نماز ہے۔ تو جو نماز میں نہیں حاضر ہوتا تھا صحابہ کرام اس کو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام اس کو کافر سمجھتے تھے۔ کیا سمجھتے تھے؟ جو 5 وقت نمازوں میں حاضر نہیں ہوتا تھا ہم صحابہ کرام اس کو کافر سمجھتے تھے۔ تو آج کیا ہو رہا ہے؟ تو اس نفاق کو چھپانے کے لیے کہ کہیں ہم منافق پکڑے نہ جائیں، منافق بھی نماز پڑھنے آتے تھے 5 وقت۔ اللہ نے ان کا بھانڈا پھوڑ دیا، بتا دیا کہ یہ منافق ہے، لیکن جب تک واضح نہیں کیا گیا تھا وہ منافقین اپنی نفاق کو چھپانے کے لیے نماز پڑھنے آتے تھے۔ ہم تو مسلمان ہیں، ہمارے گھر کی جنت ہے، اعلیٰ حضرت ہی تو کھینچ کے لے کے چلے جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ جنت میں ایک ہی پر پھینکوا دیں گے، ان کے باپ کی جنت ہے، تو اسی لیے ہم لوگ 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ لوگ اپنی نفاق کو چھپانے کے لیے 5 وقت نماز پڑھتے تھے۔ تو یہ غور کرنے والی بات ہے۔ تیسری بات اس کے متعلق یہ بتائی گئی ہے کہ جو ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتا ہے بغیر شرعی عذر کے تو اس کی قضا تو وہ ادا کرے گا نہیں ہوگی، اور دوسرا کہ اس دن کا اس کا عمل برباد ہو گیا، اس دن کا اس نے جتنا بھی نیک عمل کیا وہ برباد کر دیا گیا۔ خاص کر عصر کے بارے میں یہ لفظ زیادہ، یعنی عصر کی نماز کے متعلق زیادہ یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ اس دن کا اس کا نیک عمل ضائع ہو گیا، اس نے گویا اپنے اہل و عیال کو برباد کر دیا، مٹا دیا، ختم کر دیا۔ تو آپ بتائیے کہ آپ دن بھر روزہ رہ رہے ہیں، نہ فجر پڑھے، نہ عصر پڑھے، نہ مغرب پڑھے، نہ عشاء پڑھے، نہ ظہر پڑھے، تو آپ کا تو ایسے ہی عمل برباد ہو گیا، تب بھوکے پیاسے رہ کے کیا کیجیے؟
بھوکے پیاسے رہ کر کوئی فائدہ ہے؟ کھائیے پیجیے موج کیجیے، کتنے دن کی زندگی ہے کہ نہیں؟ جیسے ماں باپ سوچتے ہیں کہ ارے اب ہی تو ہے وہ بیٹا کا شادی ہے، اب نہیں کریں گے تو کب؟ تو جتنا لواحیات ہوتا ہے سب کر لیتے ہیں، لیکن آپ کو کیا پتا کہ ایک پل بھر کا گناہ آپ کے ڈائری میں لکھ دیا گیا جو وہ قیامت تک کے لیے باقی ہو گیا۔ اس گناہ کا سزا آپ کو پوری زندگی ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی کہے گا کہ میرے بندے نے پل بھر کیا، کیونکہ آپ نے اس کو گناہ سمجھ کر نہیں کیا، آپ نے اس کو گناہ سمجھ کر نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر آدم اور ابلیس کے قصے کو کئی ایک جگہ پر بیان کیا ہے، کئی ایک جگہ پر بیان کیا ہے۔ جب آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا، اور بتایا ہے کہ آدم نے بھی ایک غلطی کی اور ابلیس نے بھی ایک غلطی کیا، لیکن آدم کی غلطی کا نتیجہ کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور ابلیس کی غلطی کا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے اس کو قیامت کی صبح تک کے لیے لعنتی بنا دیا۔ آخر وجہ کیا ہوئی؟ دونوں نے تو اللہ کی نافرمانی کی تھی نا، دونوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ دونوں کے فرق کو اللہ نے بیان کرنے کے لیے بتایا کہ جب اس کو میں نے پوچھا کہ میں نے کہا کہ سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا، تو نے نہیں کیا کیوں؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، اس نے کیا کہا؟ ہم اس کو کیسے سجدہ کریں گے، یہ ہم سے کمتر ہے، ہم اس سے اچھا ہیں، یہ ہم سے کمتر ہے اور ہم اس سے اچھا ہیں۔ اس کو اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں تھی، وہ اپنا ٹیلنٹ دکھا رہا تھا، اپنا آئیڈیالوجی پیش کر رہا تھا، اپنی بات منوا رہا تھا اللہ تعالیٰ سے۔ تو اللہ نے کہا جاؤ تم آج سے رجیم ہو گئے، مردود ہو گئے۔ اور جب آدم سے اللہ نے پوچھا کیا اے آدم ہم نے تم کو کہا تھا کہ اس درخت سے نہ کھانا، تو پھر بھی تم نے کھا لیا، تو آدم نے کیا کہا؟ کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھ میں آیا کہ ہم کھا لیں تو کھا لیں۔ آدم نے کہا اللہ ہم کو معاف کر دے، ہم سے غلطی ہو گئی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ اے ہمارے رب ہم کو بخش دے، ہم پر رحم کر، ہم ظالموں میں سے ہو گئے، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ کیا کہا؟ فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم۔ تو اللہ نے اس کو، آدم علیہ السلام کو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو یہاں فرق یہی بتایا گیا ہے کہ اپنے گناہ پر اترانا نہیں ہے، اپنے گناہ پر اترانا نہیں ہے۔ فوراً یہ سوچ سمجھ آنی چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ ہم سے گناہ ہو رہا ہو، غلط ہو رہا ہو، اس کی ہم جانچ کریں، دیکھیں کہ ہم صحیح پر ہیں یا غلط پر۔ تردد میں، تکبر میں نہیں آنا چاہیے جو ابلیس نے کیا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ابلیس کو اللہ نے لعنتی بنا دیا اور آدم کو اللہ نے معاف کر دیا۔ تو جو انسان شرک اور بدعت پر گھرے رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا ہوا کیا ہوا، اس میں کیا برائی ہے، اگر کر لیے تو کیا ہو گیا، یہ ہو گیا تو کیا ہو گیا، اس طرح کی جو دلیل پیش کرتے ہیں ان کو معلوم ہونی چاہیے کہ وہ ابلیس کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اور جو اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ ہاں سمجھنا چاہیے یہاں کیا غلطی ہو رہی ہے، واقعی اللہ نے اس کا حکم دیا ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول نے اس کو دیا ہے حکم کہ نہیں، اس پر وہ آگے بڑھتے ہیں، جانچنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان پر اپنی رحمت کا نزول کرتا ہے، انہیں حق راستے کی ہدایت کر دیتا ہے، اور پھر اہدنا الصراط المستقیم کے مصداق وہ صراط مستقیم پر گامزن ہو جاتے ہیں اور وہ ذریت آدم میں شمار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے جو اللہ نے بتایا، اور اسی لیے ہمیں روزے کا حکم دیا گیا تاکہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کر سکیں اور اس بات کو ہم اپنے لیے بہتر بنا سکیں۔ اور اسی طرح سے اس کے اندر کچھ مسائل بھی آتے ہیں، جیسے کہ روزے کے متعلق جب ہم بات کرتے ہیں تو خاص کر نیت کا مسئلہ آتا ہے، سحری و افطاری کے وقت کا مسئلہ آتا ہے، تراویح اور تہجد کا مسئلہ آتا ہے، ختم قرآن کا مسئلہ ہے، اسی طرح سے زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، اعتکاف کا مسئلہ ہے۔ یہ ساری باتیں تو یہ بارہا بیان کی جا چکی ہے، اور انشاءاللہ پھر آپ کے سامنے ان مسائل کو بیان کر دیا جائے گا، اور اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس ماہ رمضان کو ہم دیکھیں
کہ ہم اس میں کتنا کچھ فائدہ حاصل کر سکے ہیں، نہیں تو ابھی سے اپنی محنت کو تیز کریں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے ایمان اور اعمال کی اصلاح فرمائے، اور ہمیں اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ خالصۃ لوجہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔